اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ حبیب جالم نے کہا تھا کہ سر منبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ اسی غزل کا جو انقلابی غزل کا جو مقطع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے درد کا جالب مداوا ہو نہیں سکتا کہ ہر قاتل کو چارہ گر سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ لگتا ہے کہ یہ جو باقی بھی اس پہ صادق بہت سے ہمارے معاملات پہ آتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے معاملے پہ یہ جو غالب کی حبیب جالب کے جو دو اشعار ہیں ان کی اس غزل کا مطلع اور مقطع دونوں صادق آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کو چھوڑ کے میں کہہ رہا ہوں بہت سارے بے شمار لوگوں کو چھوڑ کے، جیسے رانا بھگوان داس یا کارنل ایسیون جسٹس اطہر من اللہ وغیرہ کو چھوڑ کے، تو آج جیسے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مختصر 1.5-2 منٹ کی جو ہے وہ بات کی آبزرویشن تھی جسٹس اطہر من اللہ کی۔ انہوں نے کہا کہ عدالتیں انصاف نہیں کرتی بلکہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے فیصلے کرتی ہیں۔ تو بات انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کے بہت سارے ساتھی ججوں کو بشمول چیف جسٹس صاحب کے بری لگی ہوگی، لیکن بڑا وزن تھا اور پوری پاکستان کی جوڈیشری کی جو تاریخ ہے وہ اس سمندر کو انہوں نے ایک کوزے میں سمو دیا۔ تو یہ تاریخ بڑی لمبی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا عمران خان کے خلاف ایک دم ان کے خلاف فیصلے آنے شروع ہو گئے، نواز شریف صاحب کے حق میں ایک دم فیصلے آنے شروع ہو گئے۔ 4-5 سال پہلے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے خلاف ایک دم فیصلوں کی ایک لہر آنی شروع ہو گئی تھی، نئی لہریں آتی تھیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہوتی ہے، انصاف کہیں بھی نہیں تھا۔ تو اس جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کا آغاز پاکستان بننے کے فوراً بعد ہو گیا تھا، جب حسین شہید سہروردی صاحب کی ممبرشپ جو ہے یہاں لیجسلیٹو اسمبلی کی جو ہے ختم ہوئی تھی۔ اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ کئی ایک بنگالی رہنماؤں کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جو ہے نشانہ عبرت بنایا۔ پھر جگتو فرنٹ کے مولوی فضل اللہ کو، یا جو مارکت الارا ایک کیس ہے جو جسٹس منیر کا، جس میں ڈاکٹرین آف نیسیسٹی جو نظریہ ضرورت کے تحت انہوں نے جو ایک نئی اختراع دی تھی کہ اسمبلی کو برخاست کرنا ٹھیک ہے، وہ ہو جتنی بھی ہیں اس میں وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ اسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور مولوی تمیز الدین خان جن کے نام پہ ہر شہر میں ایک بنگالی تھے، وہ انہوں نے بڑی جنگ لڑی، لیکن انہیں کہیں سے اس کا انصاف نہیں ملا، اور انصاف عدالتوں سے نہ ملنے کی وجہ سے اور ہر ڈکٹیٹر کے جو ہر برے کام کو، ہر برائی کام کو سپریم کورٹ اور جو ہماری جوڈیشری کی انڈورسمنٹ کی وجہ سے ہمارا جو ملک ہے وہ 2 لاکھ ہوا۔ اگر 58 کے مارشل لاء کو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو انڈورس نہ کرتی، ایوب خان کی رجیم کو انڈورس نہ کرتی، اگر وہ غلام محمد کے اقدامات کو انڈورس نہ کرتی، وہ اسکندر مرزا کے اقدامات کو انڈورس نہ کرتی، تو پاکستان نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اس کے بعد بھی جو آپ دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ 1964 کے الیکشن میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے، جیسے یہ پچھلے الیکشن ہوئے ہیں یا اس سے پچھلے ہوئے، ان سے مل کے جو ہے وہ جو کچھ کیا اس کے اوپر جو ہے مجرمانہ خاموش رہی جوڈیشری۔ پھر یحییٰ خان کے مارشل لاء کو جو ہے وہ انڈورسمنٹ دی گئی۔ پھر بہت ہی بدنام زمانہ جو مارشل لاء تھا، جو ایک فسطائیت تھی اسلام کے نام پہ، ضیاء اللہ کا، اسلام کو کنٹروورشل بنانے میں، اسلام کو جو ہے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے جس شخص نے استعمال کیا وہ ضیاء اللہ تھے، اور اس کے اقتدار میں بھی جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بہہ گئے اقتدار کی خاطر۔ اس میں جماعت اسلامی جو ہے ان کے ساتھ تھی، بہت علماء دین تھے، سیاستدان تھے، اور اسلام کا نام لیا گیا اور اسلام کے نام کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے حکومت کی۔ لیکن اسی دوران کئی ایک سپریم کورٹ نے فیصلے کیے۔ پہلے نصرت بھٹو کیس ہے، اس نصرت بھٹو کیس، جب یہ میں کیسز کی بات کرتا ہوں تو 2 طرح کے کیس کورٹ ہوتے ہیں، یا بہت ہی اچھے جن میں کوئی اچھی مثال قائم کی گئی ہوئی، یا بہت ہی برے۔ یہ نصرت بھٹو کیس جو ہے یہ بہت ہی برا کیس ہے، جو برائی جو بدترین جو فیصلے ہیں، جن میں مارشل لاء کو جو ہے وہ جواز فراہم کیا تھا
سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ اس لیے کورٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کا ایک آسما جیلانی کیس ہے، یہ جو آسما جہانگیر تھی، انہوں نے اپنے والد کی جو ہے وہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک نظر بندی کو چیلنج کیا تھا، وہ ان کے فیور میں آیا تھا، وہ اچھے جو ہے اس میں کورٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اچھا کیس ہے، وہ ہے جسٹس اے آر کارنوالیس، ان کا جو فل بینچ تھا، انہوں نے کیا تھا جو جماعت اسلامی کا کیس تھا اس کے اوپر اس کو بین کرنے کا، تو اس کو جو ہے وہ مختصراً یہ کہ جماعت اسلامی کو جب ایوب خان نے بین کیا تو ایسٹ پاکستان ہائی کورٹ نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا، ویسٹ پاکستان نے ان کے حق میں دیا، دونوں طرف سے اپیلیں ہوئیں، ان کو یکجا کر کے فل جو بینچ تھا اس نے سنا اور متفقہ طور پہ یہ قرار دیا کہ حکومت کا فیصلہ غلط ہے۔ تو وہ جو ہے مولانا مودودی ورسز اسٹیٹ، وہ اچھے فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ لائک وائز جو ہے وہ ملک فیروز خان نون ورسز اسٹیٹ برے فیصلوں میں شمار ہوتا ہے، مولوی تمیز الدین خان ورسز اسٹیٹ برے فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیصلے ہیں یہ اس طرح کے جو ہے یہ ہماری کورٹ نے کیے ہیں، سپریم کورٹ نے، اسی لیے ہماری سپریم کورٹ جو اگر جو اچھے جو 100-125 ملک ہیں 200 کو چھوڑیں ان میں آخری نمبر ہے ہماری سپریم کورٹ کا، اور ہماری جوڈیشری کا آخری نمبر اس لیے ہے کہ وہ اپنے پرسنل پریویلیجز کے لیے جو کام کرتے ہیں، اپنے تنخواہوں کے لیے کام کرتے ہیں، پرمٹ اور پلاٹس کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے جو ان کے جو کمرشل یا ادروائز جو پروفیشنل جو انٹرسٹ ہے ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں، وہ انصاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے ہماری جوڈیشری کا آخری جو ہے وہ نام ہے اور آخری نمبر ہے۔ تو جہاں تک اس طرح کے جو ججز ہیں، بڑی لمبی چوڑی مثال ہے، لیکن اس میں یہ جو ان کے سرخیل تھے، جو سرغنہ تھے، وہ جسٹس منیر تھے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ کہہ سکتے ہیں جسٹس انوار الحق تھے، جسٹس مولوی تمیز الدین مولوی مشتاق تھے، اس کے علاوہ یہ افتخار چودھری تھے، ثاقب نثار تھے، اور بے شمار جن لوگوں نے جو ہے وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھائے اور اس کے بعد جو ہے وہ انصاف کے جھنڈے لے کر کے اور لمبے لمبے بھاشن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ اس کیس سے جو ہے یہ کیس جو ہے اس کی لمبی ڈیٹ دے کے اس کو بھی دفن کر دیا چیف جسٹس صاحب نے۔ جو پہلے تھا کہ ایک کمیشن بنے گا، جوڈیشل کمیشن، انکوائری کمیشن، وہ نہیں بن سکا، اور ابھی جو اتنی لمبی اس کی ڈیٹ دے دی ہے کہ اس میں سے جب تک لوگ بھول جائیں گے، اور کئی چیزیں جو دریاؤں کے نیچے سے جو ہے بہت سارا پانی بہہ جائے گا، پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ جائے گا، اور اس کے لوگوں کو یاد ہی بھول جائے گی، 1 مہینے میں اتنے سارے معاملات ہو جائیں گے کہ کسی کو یاد نہیں رہے گی۔ ویسے بھی ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ یا تو عمران خان کے کیس کورٹس جو ہیں فیصلے کرتی ہیں، سیاسی فیصلے کرتی ہیں، یا اس طرح کے جو ہے وہ حکومتی فیصلے اور کوئی جوڈیشل کمیشن، کوئی لائیو ہیئرنگ، اور غریبوں کے 25 کروڑ لوگوں کے جو فیصلے ہیں وہ جو ہے ان کے لیے جو ہے کوئی مداوع اور کوئی انصاف موجود نہیں ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ کوئی بہتری کی طرف جائیں، لیکن اس میں جو اس طرح کی جو رائے ہے جیسے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج دی ہے، اور یہ حقائق بیان کرنے پہ، یہ سچائی بیان کرنے پہ، اور اس کو ریکارڈ پہ لانے پہ، میرا خیال ہے 2 منٹ جو ہے نا پورا دن بولتے رہتے ہیں ہمارے چیف جسٹس صاحب، کبھی ان سے کوئی کام کی بات نہیں ہو سکی، لیکن اس بندے نے جو 2 منٹ میں بات کی ہے چیف جسٹس صاحب، یہ پورے اپنے ٹرنیور میں نہیں کر سکیں، تو انہیں ظاہر ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے ججز ہوں تو ہماری جوڈیشری بہت ہو سکتی ہے، اچھی ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی جسٹس اطہر من اللہ نے ایز اے جج ہائی کورٹ اسلام آباد اور جج جو ہے وہ ایز اے جج چیف جسٹس ہے بڑے اچھے فیصلے کیے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ اس طرح کے ججز جو ہیں وہ آئیں گے اور ان سے جو ہے دوسرے لوگ بھی لرن کریں گے، اور کوئی کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ بہتر، کم از کم جہاں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے وہ ہوگا۔ یہ لوگ جو ہے اس کو اپ گریڈ کریں گے اپنے اسٹیچر اور اسٹیٹس کو۔ سپریم کورٹ کی اپنا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔